ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں؟ یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے، لیکن ایسا اب دیکھیے کتنی اہم بات انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، اس کو نوٹ کرنے والی بات ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی صحیح اور صریح حدیث ایک طرف ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعتراف حقیقت ہے مفتی صاحب کا، بھئی حنفی دنیا، مقلدین کی دنیا یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں وہ جو احمد آباد کا مفتی ہے وہ مجھ سے اس پر ہی رد کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک طرف امام حنیفہ کا قول ہوتا ہے اور ایک طرف حدیث ہوتی ہے، اور مقلد کے سامنے پیش کیا جائے حدیث تو نہیں مانتا ہے، تو بول رہا تھا یہ بات تو بالکل ہی غلط ہو گئی، جب امام حنیفہ مجتہد ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس حدیث نہ ہو؟ ارے اللہ کے بندے، مجتہد کے لیے یہ شرط ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں کسی بھی عالم کے بارے میں یہ شرط نہیں رکھی کہ اس کو ساری حدیثوں کا علم ہو۔ اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ ساری حدیثوں کا علم ہونا چاہیے تو امت میں کوئی ایک بھی کوئی مجتہد نہیں بچے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو ان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے، اور وہ جو ہے احمد آباد والا مفتی ہے اس کو اتنی کلپ مفتی طارق مسعود کی کاٹ کر کے کوئی دکھا دے کہ بھائی دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ہوتا ہے اور ایک طرف بہت صحیح صریح حدیث ہوتی ہے۔ جی بہت کم ہے، اور جہاں ایسا ہوا ہے تو فقہ حنفی آج نہیں وجود میں آیا، 1300 سال پہلے مرتب ہوا ہے، تو اسی وقت کے مشائخ نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے اور صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے، لیکن بخاری۔ اچھا یہ بہت مزیدار بات ہے، یعنی یہ جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ امام صاحب کا قول حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب گنا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کان کھول کر سنیں، یہ بہت ساری مثالیں گنا رہے ہیں جہاں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہوا، اسے چھوڑا گیا۔ اس کے بعد جب یہ لپیٹیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، ذرا سنیے ان کی طرف سے۔ مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی، تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس پر اچھا یہ مزے کی بات بتا دوں، امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جو نماز استسقاء کا انکار کیا نہیں ہے، امام ترمذی رحم اللہ نے بہت سخت کمنٹ کیا اس پر، اس میں سنن ترمذی میں، اور اتنا سخت ہے کہ برداشت نہیں ہوا تقلیدی دنیا کو کمنٹ، وہ ترمذی سے نکال کے باہر کر دیا اس کو، حالانکہ بعض نسخوں میں ہے وہ، لیکن حتیٰ کہ اور تو اور یہ شاملہ والا نے بھی اس کو نکال دیا۔ تو یہ جو تقلیدی برادری ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حنبلی لوگ بھی کبھی کبھی اپنی تقلیدی جو ہے تقلید کے جب موڈ میں آتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ شاملہ کی کئی کتابوں میں ان نالائکوں نے، پتہ نہیں کس نالائک کی حرکت ہے کہ شاملہ جیسا جو سافٹ ویئر ہے جو نمائندگی کرتا ہے کہ بھئی ہاں یہ حدیث ماننے والوں کا ہے، وہ تک بھی اس میں تحریف کر کے بیٹھے ہیں۔ جو صحیح ابن خزیمہ میں وہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ فرض نمازیں کتنی ہیں، تو انہوں نے کہا 5، تو کہا کہ وتر کی نماز کیا ہے، تو انہوں نے کہا واجب، کہا کہ انک لا تدری الحساب، آپ کو کیلکولیشن نہیں آتا، اس کو نکال کے باہر کر دیا شاملہ والوں نے، جبکہ اصل نسخے میں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا نماز استسقاء پر یاد آ گیا کہ اسی استسقاء والے مسئلے کو لے کر امام ترمذی رحم اللہ نے جو کمنٹ کیا ہے سنن ترمذی میں، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کو ان لوگوں نے نکال کے باہر کر دیا۔ اچھا یہ ہمارے یہاں پر شیخ کفایت جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل نا جس میں صاف صاف صریح حدیث ہوتی ہے اور امام حنیفہ قول اس کے خلاف ہوتا ہے، جب ہم ایسے مسائل بتاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اچھا امام ابو حنیفہ امام بخاری سے پہلے گیا تو ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، مطلب اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بس کیونکہ امام ابو حنیفہ امام بخاری سے پہلے، اس کا مطلب گرچہ ان کا قول حدیث کے خلاف ہے لیکن ان تک یہ حدیث پہنچی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث نہ پہنچی ہو؟ تو بھائی جیسے 2 مسائل میں آپ مان رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے، تو ان 2 مسائل کے علاوہ بھی کسی مسئلے میں امام حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے نا۔ یعنی اصول جو آپ بار بار جب ہم کوئی ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس میں حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، اور بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس معاملے میں امام ابو حنیفہ تک کی حدیث نہ پہنچی ہو، اس وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، تو یہ بہت زام کے ساتھ بولتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام حنیفہ تک حدیث نہ پہنچے۔ تو بھائی دیکھو یہاں پر مفتی صاحب خود جو ہے نا وہ اس بات کی وضاحت کرنے کہ امام ابو حنیفہ حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ اگر یہ 2 مسائل میں آپ نے ثابت کر لیا تو اس کا مطلب کہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کا قول صحیح حدیث کے صریح حدیث کے خلاف ہو۔ مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا کہ نہیں جی یہ سنت ہے۔ کبھی آپ دیکھیں حنفی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت والی، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں،
لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا، ہمارے جتنے مشائخ ہیں، کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ، صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا. ایسے اور بھی بہت سارے. امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے مشائخ نے، ہم نے نہیں، آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال، تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناف پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں، یہ کم علمی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہے. ایسا نہیں ہے، جو قول قرآن و سنت میں، اب امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا، اس کو لگا ان کو ظاہر میں، وہ قول پہلے ہی ترک کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جتنے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف تھے وہ چھوڑے جا چکے ہیں. اب جو بچہ ہے نا، ریمیننگ جو اقوال ہیں ان کے، یہ بالکل سیو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اقوال قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحبین نے فیصلہ کیا تو بھائی صاحبین کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے کئی سے اقوال چھوڑ دیے. یعنی صاحبین کو آگے جو ہے اس میں دخل اندازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی خود کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجوع نہیں کیا؟ رجوع کیا. بھائی بعض روایتیں صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک دن میں 5 طرح کا فتویٰ دیتے تھے، کہتے نہیں یہ غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ غلط. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود اپنی زندگی میں بہت سے اقوال سے رجوع کر لیا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ امام صاحب کے قول جتنے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف تھے آلریڈی امام صاحب چھوڑ چکے، رجوع کر چکے ہیں، اب مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہنے نہیں بھائی وہ کچھ رہ گیا تھا ان سے تو صاحبین نے اس لیے مداخلت کی. تو اگر امام ابو حنیفہ سے رہ سکتا ہے تو صاحبین سے نہیں رہ سکتا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے رہ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ابو حنیفہ کی رجوع کے باوجود بھی صاحبین کو مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے، تو صاحبین سے بھی تو چوک ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں انہیں نے رجوع دیکھا حدیث کے خلاف تو انہوں نے بھی امام صاحب کا چھوڑ دیا. بلکہ میسج کیا دیا، پیغام کیا دیا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور صاحبین نے. ان دونوں نے کیا دعویٰ کیا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ دیکھو بھائی جو غلطی ہوئی تھی میں نے سدھار لی ہے، اب لاک؟ یا کیا صاحبین نے کہا کہ دیکھو جو چھوٹ گیا تھا امام ابو حنیفہ سے ہم نے اس کو پورا کر دیا، اب لاک کرتے؟ نہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تحقیق کو لاک کیا، اجتہاد کا دروازہ بند کیا، نہ صاحبین نے دروازہ بند کیا. بلکہ امام صاحب کا رجوع، صاحبین کا حدیث کی طرف رجوع، یہ منہج بتاتا ہے ان لوگوں کا. یعنی جو متقدمین ہیں فقہ حنفی اپنے آپ کو جس کی طرف منسوب کرتی ہے، ان ائمہ نے بھی تقلید نہیں سکھایا ہے. نہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے تقلید سکھایا ہے، نہ ان کے شاگردوں نے تقلید سکھائی ہے. یہ بعد کے لوگوں نے تقلید کا جو ہے کنواں بنایا ہے جس میں سب کو ڈھکیلا ہے. بلکہ یہ جو مفتی صاحب مثالیں پیش کریں، یہ مثالیں دلیل ہیں کہ تحقیق جاری تھی اور جاری رہنی چاہیے. اگر امام ابو حنیفہ کے رجوع سے دروازہ اجتہاد کا بند نہیں ہوتا تو صاحبین کی دخل اندازی سے بھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. آگے بھی اس کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور کہ صرف پوری دنیا میں صاحبین ہی کو حق حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتاوی قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ اس پہ کریکٹ کریں گے؟ کیا امام شافعی کو حق حاصل نہیں ہے؟ کیا امام احمد رحمہ اللہ کو حق حاصل نہیں ہے؟ ارے بھائی کچھ جگہوں پہ اگر صاحبین نے کریکٹ کیا ہے تو اس سے اور کئی جگہوں پر امام احمد نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کریکٹ کیا نا. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ چیز غلط ہے، امام احمد نے بتایا. تو کیا صاحبین کا مقام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی سے بڑا ہے؟ آپ 4 امام کہتے ہیں تو صاحبین سے کہنے سے کہتے ہو کہ صاحبین نے بتا دیا کہ غلط ہے تو ہم مانیں گے. ارے بھائی اگر صاحبین کے کہنے سے ابو حنیفہ کو آپ غلط مان رہے ہو تو امام شافعی، امام احمد کے کہنے پہ غلط کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا؟ تو کیسے سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ نہیں جو غلطی تھی ٹھیک کی جا اسے؟ کس نے ٹھیک کیا؟ صاحبین نے. صاحبین کی اصلاح آپ کو قبول ہے، امام احمد کی اصلاح قبول نہیں ہے، امام شافعی کی اصلاح قبول نہیں ہے. یہ سب بات کیا ہے نا. تو اگر صاحبین نے سدھارا ہے اس کو آپ ماننے کے لیے تیار ہے، اور امام احمد سدھاریں، امام شافعی اصلاح کی بات کریں، وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے. تو یہی تو جو ہے گھٹیا تقلید کا راستہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے بتائیں گے تو مانیں گے، اور یہ جو ہماری اس دائرے میں نہیں آتے ہیں وہ بتائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ مفتی صاحب جو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی تھی مان لیا. آپ نے صاحبین کی مانا ہے، امام شافعی کی نہیں مانا آپ نے، امام احمد کی نہیں مانا آپ نے. اس لیے آپ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ جو غلط تھا ٹھیک کیا جا چکا ہے. یہ دعویٰ درست نہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں اگر آپ امام شافعی کی بھی مان لیتے، امام احمد رحمہ اللہ کی بھی مان لیتے تو بھی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے کہ اب بھی ساری اصلاح ہو چکی ہے، اب بھی دوسروں لوگوں کے لیے کچھ باقی رہ سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا شیخ، مجھے بھی 1-2 باتیں کرنی ہے اس پر. پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ ایک تو بہت واضح بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء نے اس مسئلے میں صاحبین کا قول لے لیا اور امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیا. تو میرے بھائی اگر
آپ کے ائمہ، اگر آپ کے علماء کس کے درمیان جج بن رہے ہیں؟ صاحبین کے درمیان اور امام ابو حنیفہ کے درمیان. اور جو علماء جج بن رہے ہیں ان سب کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مرتبہ آپ کے حساب سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے کمتر کا ہے. تو اگر آپ کے علماء کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک، بلکہ اس کی تو آپ تحسین کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر بات ہے جی. ہمارے علماء دلیل کی بنیاد پر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے جمہور علماء کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہیں تو ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ ائمہ اربعہ میں سے آپ کے ہاں آپ کے علماء صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہیں، بہت اور اہم نکتہ، آپ بہت کہہ اہم رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ دلیل کیونکہ صاحبین کے قول کی مضبوط تھی تو آپ امام ابو حنیفہ قول ترک کر سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ صاحبین کے لیے. حالانکہ صاحبین کا مرتبہ یعنی امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی کا مرتبہ امام ابو حنیفہ سے کمتر ہے. بے تو شک. جن کا مرتبہ کمتر ہے ان کے قول پہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کمتر درجے کے امام کی دلیل مضبوط ہے. تو وہ لوگ جن کا مرتبہ اگر آپ برتر نہ بھی مانیں تو کم سے کم برابر تو مانیں گے امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل. بلکہ بعض مسائل میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں جمہور علماء، جیسے تبرکی کے مسئلے میں آج بات آئی کہ جمہور علماء کا قول ایک طرف ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہے، اور جمہور علماء مالکیہ، شافعی، حنابلہ. رفع الیدین کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، رفع الیدین کا بھی مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جہاں جمہور علماء ایک طرف ہیں، دلیل بھی ان کی مضبوط ہے، اور ہم جمہور علماء کے قول پر فتویٰ دے دیں دلیل کے صحیح ہونے کی وجہ سے تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کون سا معیار آپ کا ہے کہ آپ کریں تو درست اور ہم کریں تو غلط، آپ کریں تو صحیح اور ہم کریں تو ہم مجرم بن جائیں؟ تو یہ کون سا معیار ہے؟ اچھا ایک بات دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ یہ کون سی آپ کی مجبوری ہے کہ بار بار آپ کو صاحبین کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے؟ یہ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا تقلید کے دائرے میں مجبور کیوں کیا ہے کہ اگر دلیل کے مطابق، اچھا جن مسئلے میں یہ بول رہے ہیں کہ صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا، بھائی صاحبین کا قول امام شافعی، امام مالک اور احمد ابن حنبل کا بھی قول ہے نا، تو آپ صاحبین کا حوالہ دینے پر مجبور کیوں ہیں؟ آپ اس مسئلے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، ہم نے احمد ابن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، ہم نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے؟ یہ مجبوری آپ نے، یہ تقلید کی ایسی زنجیر آپ نے ایسی باندھ کر کے رکھی ہے کہ جمہور ائمہ کا بھی جی ان جی لوگوں نے شکیب اسی کا نیا خوبصورت نام لایا ہے تمذہب. تمذہب. جی یہ لوگ اور یہ کیسی مجبوری ہے؟ آپ بھائی چاروں ائمہ کو برحق بولتے ہیں تو آپ جب فتویٰ دینا ہوتا ہے تو بار بار صاحب کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ جن مسئلوں میں، چاہے وہ مسئلہ آپ نے جو استسقاء کا بیان کیا یا مسئلہ آپ نے عقیقہ کا بیان کیا، تو اس میں دیگر یعنی ائمہ ثلاثہ کا بھی تو قول ہے نا سنت ہونے کا، تو آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے ائمہ ثلاثہ کے قول پہ فتویٰ دیا؟ یہ کیوں مجبور کیا ہوا ہے آپ نے آپ کو کہ اگر دلیل کے مطابق ترک بھی کرنا ہے تو صاحبین میں سے کوئی ایک ملنا چاہیے تبھی ہم ترک کر سکتے ہیں؟ صاحبین کے یعنی اپنے مذہب کے علماء کے درمیان آپ نے خود کو کیوں محدود کیا ہوا ہے بھائی؟ یہی تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ آپ اگر فتویٰ دینا، آپ اگر امام کا مسلک چھوڑتے بھی ہیں تو آپ نے طے کر لیا کہ امام کا مسلک چھوڑنے کے بعد ہمارے اپنے مذہب کا کوئی عالم ملنا چاہیے تبھی جا کر کے ہم امام کا مذہب چھوڑیں گے، اپنے مذہب کے اپنے دائرے کے باہر نہیں جائیں گے. تو گویا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حق صرف ہمارے مسلک میں محدود ہے. حق یا تو امام ابو حنیفہ کے پاس ہوگا، اور اگر امام ابو حنیفہ سے چوک ہو گئی تو صاحبین کے پاس ہوگا. ہم کہتے ہیں حق کسی ایک مسلک میں محدود نہیں ہے. حق اگر امام ابو ایسا بھی ہو سکتا ہے، جب اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ حق امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں تھا تو صاحبین کے پاس آیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حق امام ابو حنیفہ تک بھی نہیں پہنچ پایا، صاحبین تک بھی نہیں پہنچ پایا، وہ امام شافعی تک پہنچ گیا، احمد ابن حنبل تک پہنچ گیا، امام مالک تک پہنچ گیا. تو جو استفادے کا دائرہ آپ نے اپنے مسلک کے علماء کو میں محدود کر دیا ہے، اس استفادے کے دائرے کو ذرا آگے بڑھائیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس مسئلے میں کہ بھائی اگر آپ کے علماء جج بن سکتے ہیں اپنے مسلک کے درمیان کے علماء، حالانکہ یہ آپ کے مسلک کے درمیان جو علماء ہیں یعنی امام ابو حنیفہ اور صاحبین، جن لوگوں نے کن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ کے علماء ہیں یہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے بڑے تو علماء نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو جج کرنے کا اور ترجیح دینے کا اختیار دے رہے ہیں.
ان سے کمتر ہونے کے باوجود. تو آپ اہل حدیث علماء پر یہ رد نہیں کر سکتے کہ اہل حدیث علماء کیا امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک سے بڑے، کہ ایک بات امام ابو حنیفہ کو نہیں سمجھ میں آئی، ان کو سمجھ میں آ گئی. جب بھی ہم کسی مسئلے پر رد کرتے ہیں، تقلیدی مسئلے پر کہتے ہیں کہ یہ اچھا آج کے علماء کو، آج کے اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو کیا آج کے حنفیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو امام حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئی، جو صاحبین کو سمجھ میں نہیں آئی؟ تو جو نچلا طبقہ ہے اس میں آپ بھی اختیار دے رہے ہیں ترجیح کا، پر آپ نے جو ترجیح کا اختیار دیا ہے وہ اپنے مسلک کے درمیان میں رہ کر کے دیا ہے. ہم کہتے ہیں ترجیح کے اس اختیار میں اہل علم کے یہاں وسعت ہے. اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے بجائے صاحبین کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں آپ کے علماء، تو ہمارے علماء کسی مسئلے میں حنفی مسلک کے بجائے امام شافعی کے قول کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی شیخ کفایت چلیں آگے بڑھتے ہیں. بڑھائیں. اور یہ چاروں فقہ میں ایسا ہی ہے. مالکی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے نہیں لیے، شافعی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے چھوڑے گئے. تو بڑی ایک مرتب ہو کے ایک چیز وجود میں آئی ہے. اب نئے نئے اسکالر پیدا ہوں اور کہیں کہ یہ چیز ذرا نقطہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں اماموں سے جو غلطیاں تھی ٹھیک کی جا چکی ہیں، یعنی چاروں امام کے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ سب کو ٹھیک کر چکے ہیں، اور ان ائمہ اربعہ جو مجتہد مطلق ہیں یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو ٹھیک کریں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی چھوٹے موٹے علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جج بنے کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن ائمہ اربعہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے امام کی جو ہے اصلاح کریں. اور یہ ویسی اور یہاں سے نکلو اور مذاہب کی فقہ کی اتباع مت کرو. وہ آج بھائی اتباع کر کے ہم ان کو آپ کے پیچھے چلانے کیا، آپ مر گئے تو پیچھے آپ نے تو کچھ. لیکن میں آپ کو یہ نقطہ بتا دوں کہ اگر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مالک نے ٹھیک نہیں کیا ہے، ان کی اصلاح نہیں کی، اگر ایسا ہوتا نا تو مذہب مالکی وجود ہی میں نہیں آتا. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصلاح امام مالک نہ کرتے تو مذہب مالکی وجود ہی میں نہیں آتا، اور مذہب مالکی کی اصلاح امام مالک رحمہ اللہ سے اختلاف اگر امام شافعی نہ کرتے تو مذہب شافعی وجود ہی میں نہیں آتا، اور امام شافعی سے اختلاف اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نہ کرتے تو مذہب حنبلی وجود میں ہی نہیں آتا. یہ جو ائمہ اربعہ نے بعد کے امام نے پہلے امام سے اختلاف کیا، اور اس اختلاف بہت مضبوطی سے اختلاف کیا، اتنی مضبوطی سے کہ بعد میں ان کے نام پر بھی لوگوں نے پورا مذہب بنا لیا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا شیخ، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہ سارے مسائل کی اصلاح ہو چکی ہے، اگر سب کی سب اصلاح ہو چکی ہے تو سب تو اجماع ہو جانا چاہیے، اختلاف باقی نہیں رہنا چاہیے نا. ہاں اجماع ہو جانا چاہیے. اگر سارے لوگوں نے اختلاف حل ہی کر لیا ہے، سب نے حدیث کی طرف رجوع ہی کر لیا ہے، تو اختلاف تو باقی ہی نہیں رہنا چاہیے. لیکن اختلاف باقی ہے، اور آپ جو یہ ایسا نہیں کہ یہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ احناف بہت سارے مسائل میں صریح حدیثوں کے خلاف گئے، یہ دوسرے مسالک والوں کا بھی دعویٰ ہے. یعنی بہت سارے مسائل میں یہ جن کو آپ کہہ رہے کہ سب نے جو ہے اپنے اپنے یہاں پر اصلاح کر لی ہے، تو امام ابو حنیفہ نے بہت سارے مسائل میں صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے. یہ اہل حدیث کا دعویٰ اکیلے کا نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کا بھی دعویٰ ہے. جیسے آپ تورکی کے مسئلے میں دیکھیں تو دوسرے مذاہب نے کہا ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ نے دیگر مسائل جو صحیح حدیث اور صریح حدیث کی مخالفت کی ہے. آپ دیکھیں جو خیار والد مجلس والا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی مجلس میں وہ بے کرتا ہے، اور بے کرنے کے بعد اس مجلس کے اندر جب تک کہ موجود ہے، جب تک کہ دونوں جدا نہیں ہوتے ہیں، تب تک کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بے کینسل کر سکتا ہے، ڈیل کینسل کر سکتا ہے. امام حنیفہ جو اللہ کے نبی کی بہت صحیح حدیث ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بے کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے. بالکل صحیح حدیث ہے. امام حنیفہ نہیں مانتے. بعض علماء نے یہاں تک حنفی کے بارے میں کہا کہ استتاب، اسے توبہ کرائی جائے گی جو ہے کہ حدیث نہیں مانتا ہے وہ. تو یہ ایسا نہیں کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں. اچھا یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ احناف، یہ ابھی یہاں پہ مفتی صاحب بول دے رہے ہیں، ورنہ احناف خود بھی بہت سارے مسائل میں دوسرے مسلک والوں پر یہ الزام لگاتے کہ یہ حدیث نہیں مانتے، صحیح حدیث نہیں مانتے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں خود حنفی بھی الزام لگاتے ہیں مالکیہ پر یا شوافی پر یا حنابلہ پر کہ بھائی یہ صحیح حدیث نہیں مانتے. تو بھائی یہ الزام ہمارا نہیں ہے، یہ الزام تو خود جو دوسرے ائمہ ہیں انہوں نے احناف پر لگائے کہ احناف اس مسئلے میں صحیح حدیث نہیں مانتے. آگے بڑھتے ہیں. وراثت کے، طلاق کے، نماز کے، صدر سہو کے، تو آپ کے پاس تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 چیزیں ہیں بس آپ کے پاس، اور وہ بھی جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو دوسرا آئے گا وہ ان کو بھی چینج کر دے گا، تیسرا آئے گا تو وہ اس سے بھی اختلاف کر دے گا. یہ تو بیڑا گھر ہو جائے گا امت کا. یہ غیر مسلم کیا کرے گا وہ؟ اور یہ مسئلہ عجیب بات ہے کہ یہ اختلافی کی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی خود بول رہے ہیں کہ امام حنیفہ کی ایک بات تھی، صاحبین نے آ کر کے اس کو چینج کر دیا، اور بعد میں آنے والے نے کر کے اس میں بھی ترجیح کی. تو یہ خود ہی بول رہے ہیں کہ ان کے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ آپ صاحبین کے بعد تک تبدیل ہو سکتا ہے، اس کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ دلیل کا، یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر ایسے ہی رکھنا تھا کہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے تب تو بھائی صاحبین کو بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں آپ نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے صاحبین کا قول لے لیا؟
اگر تبدیل کرنا کوئی بری چیز ہے تو اگر آج تبدیل کرنا بری چیز ہے تو کل بھی تبدیل کرنا بری چیز تھا. تو آپ نے کل کیوں تبدیل کر دے کہ ایک بات امام حنیفہ نے کی تھی اور آپ کے مسلک کا حصہ تھی, آپ نے اس کو تبدیل کر کے صاحبین کا قول اختیار کر لیا. جی جی شیخ بھائی امام ابو حنیفہ تک رک جانا چاہیے نا. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے بہت سارے مسائل میں رجوع کیا, اپنا قول چینج کیا, فتویٰ چینج کیا. یہ لوگ کہتے بھی نا قول جدید قول قدیم کی جو اصطلاح مذہبی کنویں میں چلتی ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ قدیم ہے یا جدید ہے. تو بھئی اقوال جدیدہ کو لے لینا چاہیے, اقوال قدیمہ کو چھوڑ دینا چاہیے, اسی کو لاک کر دینا چاہیے. لیکن صاحبین ان لوگ کر سکتے ہیں, لوگ نہیں کریں گے. صاحبین کر سکتے ہیں, بعد میں ان کے علماء کر سکتے ہیں, اور بلکہ آج بھی یہ لوگ کریں گے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے لاک حقیقت میں لاک نہیں کیا ہے. آج بھی بہت سارے مسائل میں یہ چپکے سے احتیاط کرتے پھرتے ہیں جب مسئلہ آتا ہے. ان کو ضد یہ ہے کہ بس کوئی اہل حدیث ہماری اصلاح نہ کرے, کوئی بھلا نہ کرے. ہم کو پورا حق ہے جتنا ہے اس کو استعمال کرے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, تبدیل کرنے کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے الحیلۃ العاجزہ الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ, اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا. ہوا کیا تھا کہ ہندوستان میں جو احناف کے یہاں پہ, آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ خلا کے معاملے میں احناف کے یہاں بہت تنگی ہے. احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حنفی فقہ میں عورت کو خلا لینے کی اجازت میں صرف ایک ہی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے, اور وہ صورت کیا ہے کہ اس کا شوہر ہم بستری پہ قادر نہ ہو. اگر شوہر ہم بستری پہ قادر نہیں, صرف یہی ایک صورت ہے جس کی عذر کی بنیاد پر عورت خلا لے سکتی ہے. اس میں بھی کیا تنگی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم بستری کر دیا کبھی زندگی میں اس نے, تو پھر زندگی پر خلا نہیں لے سکتی, کیونکہ ایک مرتبہ ہم بستری کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ میں نامرد نہیں ہوں, تو پھر وہ زندگی پر خلا نہیں لے سکتی ہے. اچھا, اب کیونکہ خلا کے معاملے میں بہت تنگی تھی اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا, اور حنفی علماء مولانا اشرف علی تھانوی کے دور تک کے یہی فتویٰ دیتے تھے, ان کا یہی فتویٰ مفتہ بھی تھا. اب مولانا اشرف اب اچھا اس میں کیا ہوا, پھر جو عورتیں تھیں وہ اب خلا نہیں لے سکتی تھی, تو وہ کیا کرتی تھی, وہ مرتد ہو جاتی تھی, اسلام چھوڑ دیتی تھی. اب اسلام مرتد ہو گئی تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا, اور اس کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیتی تھی. یہ انہوں نے عورتوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا اور شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو جب مولانا نے یہ دیکھا, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حرمین کے مالکی علماء کا فتویٰ منگوایا اور اس کا ترجمہ بھی کروایا, اور پورے ہندوستان میں جو الگ الگ حنفی علماء تھے ان حنفی علماء کے پاس اس کو بھجوایا, سب سے تصدیق لی, اور اس کے بعد اس کو جمع کر کے پوری ایک کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ. اور انہوں نے کچھ مزید اسباب اس کے اندر ایڈ کیے, 3 اسباب غالباً ایڈ کیے اس کے اندر, کہ بھئی یہ 3 اسباب مزید ہے کہ اگر شوہر غائب ہو گیا, یا شوہر نفقہ نہیں دے رہا, یا شوہر کوئی بڑا مرض میں مبتلا ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں بھی عورت خلا لے سکتی ہے. پھر اچھا 3 انہوں نے ایڈ کیے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے مسائل آ رہے تھے جس میں عورت کو خلا چاہیے تھا لیکن اس کو خلا نہیں ملتا تھا, تو قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے پھر 3 اور ایڈ کیے. مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے طلاق والی کتاب میں اس کی ذریعے تفصیلات لکھی ہیں. تو یہ پھر قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے اور مزید کچھ ایڈ کیے اسباب, کہ ان اسباب کی وجہ سے عورت خلا لے سکتی ہے. تو بھائی تبدیل تو آپ بھی کر رہے ہو, تبدیل تو آپ بھی کر رہے ہو بہت سارے مسائل میں, کہ حنفی احناف کیا مفتہ بھی قول کچھ اور ہے, اور آپ ضرورت کے موافق خاص طور پہ جو بیوع سے متعلق ہے. اچھا میں نے یہ بات دیکھی ہے عام طور پہ کہ نماز سے متعلق جو فقہی مسائل ہیں اس پہ تو یہ بہت شدت برتتے ہیں, لیکن بیوع سے متعلق جو مسائل ہیں نا اس میں یہ شدت نہیں برتتے اتنی, اس میں یہ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے ائمہ کا قول لے آتے ہیں. پورا جو احناف ہمارے یہاں پر اسلامک بینکنگ کے نام پر جو انہوں نے شروع کر کے رکھا ہوا ہے نا, اس میں کتنے مسائل ایسے جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا مالکیہ کہیں اس کی اجازت ہے تو لے لیتے ہیں, حنابلہ کہیں اس کی اجازت ہے تو لے لیتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کیا ہے, بہت سارے مسائل ہیں میرے ذہن میں فی الحال, تو بہت سارے مسائل میں یہ بیوع کے اندر لیتے ہیں قول, تبدیل کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ کی ہم جو ہے ہم تبدیل کرتے ہیں, تبدیل تو آپ بھی کرتے ہو, تبدیل ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر تبدیل کرنا کوئی بری چیز ہوتی تو وہ صحابین کے لیے بھی بری ہوتی, اگر وہاں نہیں بری ہے تو یہاں بھی بری نہیں ہے. اگر تبدیلی کی بنیاد خواہشات کی وجہ سے ہو تو بری ہے, اگر تبدیل دلیل کی وجہ سے ہو رہا ہے جی شیخ بھائی میں واضح کر دوں, یہ اصل میں اہل حدیث کا ایک اصول بھول جاتے ہیں, جس اصول کو ہر فقی دہراتا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ جی لا يجوز احداث قول جدید. یہ جس خطرے جی سے عوام کو ڈرا رہے ہیں نا, یہ ڈھکوسلا ہے, کیونکہ اہل الحدیث سمیت تمام مکتب فکر کے علماء اس اصول کو مانتے ہیں, لا يجوز احداث قول جدید, کہ بھائی نیا فتویٰ آپ نہیں لا سکتے. یعنی اگر جی سلف میں 2 قول چل رہا ہے تو آپ ترجیح کر سکتے ہیں یہ صحیح یا صحیح, لیکن آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے.
تو جب یہ مسلم ہے اہل الحدیث کے یہاں سب کے یہاں کہ بھائی اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو آپ کوئی دو قول چل رہا ہے صحابہ کا تو آپ دو میں سے کسی ایک کو لینا، تیسرا نہیں لا سکتے. تو یہ شخص کیسے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں بدلتے جائیں گے؟ بھائی اس کی ایک لمٹ، اس کا قاعدہ قانون ہے نا. تو یہ جو متفق علیہ بات ہے کہ لا يجوز احداث قول جدید، اہل حدیث تو مان رہا ہے اس کو نا. تو اہل حدیث اگر بعد میں کوئی تحقیق لائے گا تو اسی اختلاف اسی دائرے میں رہے گا نا، نہ کہ نئی باتیں پیدا کرتے جائے گا. تو یہ کتنا بڑا بہتان ہے اہل الحدیث پہ، یہ کتنی بڑی تہمت ہے اہل الحدیث پہ، یہ کتنی بڑی خیانت ہے اہل حدیث کے موقف کو ترجمانی کرتے ہوئے. جب اہل حدیث مانتے ہیں کہ نیا قول نہیں لا سکتے تو کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ لوگ لاتے جائیں گے؟ بھائی یہ تو کسی بھی اہل حدیث عالم کا موقف نہیں کہ ہم نیا لاتے جائیں گے. ہمارا تو بلکہ سب سے زیادہ محتاط اہل الحدیث کی فقہ ہے جو کہتے ہیں کہ اتباع الدلیل بفہم سلف. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سلف کے بعد آپ نہیں جا سکتے ہو، اور آپ اہل حدیث کو متون کرتے کہ لاتے جائیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سلف میں جو اختلاف تھا وہیں تک محدود رہو، اس سے آگے مت بڑھو. یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے. تو اختلاف کو سب سے کم جس کا منہج کرتا ہے وہ اہل الحدیث کا منہج ہے. اہل حدیث کی فقہ پر چلو گے، اہل حدیث کے منہج پر چلو گے تو سب سے کم اختلافات ہوں گے. دیکھیں نصوص صریحہ جو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے قاطع ہیں وہ اختلافات کو ختم کریں گے، اجماع وہ اختلاف کو ختم کریں گے، اور لا يجوز احداث قول جدید وہ بھی سلف کے دائرے کے جو ہے اختلاف کے دائرے میں رہنا ہے. تو بتائیے کتنی پرامن فقہ ہے اور کتنا احتیاطی موقف ہے جو اہل حدیث کا ہے. لیکن یہ شخص کیسی غلط ترجمانی کر رہا ہے کہ نہیں وہ کوئی بھی آتا رہے گا بدلتا رہے گا. یہ اہل حدیث بات کو مانتے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے اہل حدیث پہ. اچھا شیخ، ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ شیخ سرفراز ایک منٹ. جی جی حضرت کہتے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہے نا. یعنی مصنف، ہم نے بار بار حوالہ دیتا رہتا نا کہ ہمارے پاس جو کتب آثار ہے صحابہ کی فقہ، کتب آثار میں کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن سعید بن منصور، المحلہ وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک زبردست کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو کچھ نہیں ہے بھائی. مصنف ابن ابی شیبہ میں اتنا ایک چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور آپ کے تو کچھ نہیں ہے. یہ بغیر کچھ رہتے ہوئے کتاب الرد علی ابی حنیفہ ہے جس کا جواب دینے کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ تمہیں چھاپنا پڑتا ہے اور نیچے منمانی حاشیہ چڑھاتے ہو. یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے گنایا ہے نا کچھ غلطیاں، وہ امام ابن ابی شیبہ نے ان سے پہلے بتا دیا. یہ کیا اصلاح کریں گے؟ ان سے پہلے بتا دیا. لیکن کچھ ماننے کی وہی ہے نا جو شیخ سرفراز نے کہا اپنے بتائیں گے تب مانیں گے، ابن ابی شیبہ کی بات نہیں مانیں گے. امام ابن ابی شیبہ نے جو کریکٹ کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کتاب الرد علی ابی حنیفہ لکھ کے، وہ نہیں مانیں گے. تو یہ کہنا کہ ان کے پاس کیا ہے، بھائی ہمارے پاس اتنا ہے نا کہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ تیار ہو جاتی ہے. جی اچھا شیخ، یہ ان مسکینوں کو یہ لگتا ہے کہ جو فقہا نے کتابیں لکھی، حدیثیں تو ہے ہی الحمدللہ ہمارے پاس، وہ تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہی ہے، آثار ہے ہی ہمارے پاس. باقی جو فقہی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ حنبلی مسالک کے لوگوں نے لکھی ہو، یا جیسے امام مالک کی موطا ہے، یا جو شوافے نے لکھی ہے، تو امام نووی کی کتابیں ہیں، یا جو احناف نے بھی لکھی ہیں. بھائی ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب کیا مقلدین کے لیے لکھی گئی ہیں کتابیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ کتابیں ان مقلدین کے لیے لکھی گئی ہیں. اگر یہ کتابیں مقلدین کے لیے لکھی گئی ہوتی تو اس میں دلیلیں اور استدلال نہیں ہوتا، کیونکہ مقلد کو دلیل استدلال سے کیا لینے دینا، اس کو تو صرف امام کا قول معلوم ہونا چاہیے. یہ کتابیں تو اصل میں مقلدین کے لیے لکھی نہیں گئی، یہ ساری کتابیں ہماری ہیں. یہ امام نووی سے لے کر کے اور امام مالک سے اور حافظ ابن حجر کی کتابیں اور امام سیوطی کی کتابیں اور جو امام ابن عبد البر کی کتابیں مالکیہ میں سے، یہ اور جو ہے وہ شوافے میں جن ابن حجر وغیرہ نے جو کتابیں لکھی، اور جو احناف میں بھی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ ساری ہماری کتابیں. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے لکھی گئی ہیں؟ یہ سب ہمارا ہے، اور ہم ان سارے فقہی مذاہب سے استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور لیکن ہمارا استفادہ تقلید والا نہیں ہوتا ہے. وہ تو میں گنایا ہی نہیں، ہمارے پاس کتاب الحیل بھی ہے، صحیح بخاری، صحیح بخاری کی کتاب الحیل بھی ہے. بخاری نے ایک جگہ لکھ دیا ہاکذا اجاز الخداع بین المسلمین، جو اس کی شرح کرنے والے حاشیہ چلانے والے حنفی چیخ اٹھے. یہ کیا ہے؟ ہاں کا ارادہ بھی ابا حنیفہ، اس سے ابو حنیفہ کو، حالانکہ امام بخاری نے کسی کا نام نہیں لیا، امام بخاری رحمہ اللہ کسی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن حنفی شرح لکھتا ہے، صحیح بخاری کی حاشیہ چلاتا ہے، کہتا ارادہ بھی ابی حنیفہ.
अबा हनीफा, इससे इमाम बुखारी ने अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मुरा लिया। तो इतना कुछ है भाई, इतना कुछ है कि हमारे अहलुल हदीस मुज्तहिदीन किताबुल हियल लिख सकते हैं, किताबुल रद्द अला अबी हनीफा लिख सकते हैं, और आपके तो कुछ नहीं है। तो ये सारा हदीस का सरमाया, ये सारा जो फिqही सरमाया जो फुक़हा ने मुरतब किया, ये सब हमारा है। इसमें इन किताबों के मुसन्निफिन ने कहीं ये नहीं लिखा कि हम इसको सिर्फ अपने मजहब की तकलीद करने वालों के लिए लिख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। आगे बढ़ते हैं। हो गई क्या शेख? जी नहीं है तो है अभी हो रहा है यूरोप में, गैर मुस्लिम जो मुसलमान हो रहे हैं, क्या करें, मतलब टाइम खत्म हो गया है और वीडियो आधी से ज्यादा बाकी है, तो क्या इसको रोक दें यहाँ पे और यहाँ से ये वाले कल इस पार्ट को कल ले लेंगे, मतलब अगले हफ्ते ले लेंगे। ये नया एक एतराज है, इस एतराज को नए सिरे से। अभी देखिए जैद भाई, आधी वीडियो से ज्यादा बची हुई है और हमारा टाइम खत्म हो चुका है, और अगर हम इसको इसी रफ्तार से लेकर जाएं तो एक बच सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको यहीं पे रोक दें और आधी वीडियो अगले हफ्ते ले लें। तो हम एडमिन से गुजारिश करेंगे कि इसको कट कर दें यहाँ से, और इसका जो अगला हिस्सा है वो आगे इंशाल्लाह लगाएं इसको। आपने एग्जैक्ट 2 मिनट खत्म, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।